السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے سوشل میڈیا اور مصنوعی ذہانت کے استعمال کے ضوابط۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں اور اسی کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کے آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد میں آپ کو اور اپنے آپ کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ تقوی اور اللہ کی نگرانی کا احساس ہی روز قیامت کے لیے بہترین زاد راہ اور مضبوط ترین سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور زاد راہ ساتھ لے لیا کرو، پس بہترین زاد راہ تقوی ہے، اور اے عقل والو مجھ سے ہی ڈرتے رہا کرو۔ اے اللہ کے بندو، اس زمانے میں ہم پر اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت رابطوں کی آسانی اور تحقیق و تلاش کی سہولت ہے۔ انہی میں سے الیکٹرانک، سوشل میڈیا اور مصنوعی ذہانت، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی خدمات ہیں۔ یہ وہ ذرائع ہیں جو لوگ اپنی جیبوں اور دفاتر میں لیے پھرتے ہیں۔ انہی کے ذریعے وہ رابطے کرتے ہیں اور پیغامات بھیجتے ہیں، حساب کتاب اور ریکارڈنگ کرتے ہیں، ویب سائٹس دیکھتے ہیں اور علم کی تلاش کرتے ہیں۔ پاک ہے وہ ذات جس نے علم الانسان ما لم یعلم، کہ انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ ان وسائل کے استعمال کے بھی کچھ آداب ہیں جنہیں اسلام نے اپنے ان شرعی اصولوں میں شامل کیا ہے، جو لوگوں کے تصرفات کی حکمرانی اور تنظیم کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی جس کا ہم نے ذکر نہ کیا ہو۔ یہ تمام وسائل اور ٹیکنالوجیز ایسی نعمتیں ہیں جن کے بارے میں بندے سے سوال کیا جائے گا، لہذا ان کے حوالے سے واجب یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور انہیں ان کاموں میں استعمال کیا جائے جو اللہ کو راضی کرنے والے ہوں۔ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ اللہ نے تجھے دے رکھا ہے اس میں آخرت کے گھر کی تلاش کر، اور دنیا سے بھی اپنا حصہ نہ بھول، اور احسان کر جیسا کہ اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے، اور زمین میں فساد کا ارادہ نہ کر۔ یہ جدید وسائل اثر کے لحاظ سے عظیم ترین اور غلط استعمال ہو تو خطرے کے لحاظ سے شدید ترین ہیں۔ بسا اوقات زبان سے نکلا ہوا ایک کلمہ انسان کی ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے، اور بسا اوقات ایک افواہ کسی بڑی تباہی کا سبب بن جاتی ہے۔ اذ تلقونہ بألسنتکم وتقولون بأفواہکم ما لیس لکم بہ علم وتحسبونہ ہینا وہو عند اللہ عظیم، جب تم اسے اپنی زبانوں پر لیتے جا رہے تھے اور اپنے منہ سے وہ بات کہہ رہے تھے جس کا تمہیں علم نہ تھا، اور تم اسے معمولی سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑی بات تھی۔ انسان ان وسائل کے ذریعے جو کچھ لکھتا ہے اس کا وہ ذمہ دار ہے، اور اس پر اس کا محاسبہ ہوگا۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان زبان سے کوئی لفظ نہیں نکالتا مگر اس کے پاس ایک نگہبان تیار رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا ان العبد لیتکلم بکلمۃ ما يتبين ما فيها يهوي بها في النار ابعد ما بين المشرق والمغرب، بے شک بندہ بسا اوقات ایسی بات کہہ جاتا ہے جس کے نتائج پر وہ غور نہیں کرتا، اس کی وجہ سے وہ جہنم کی آگ میں اتنی دور جا گرتا ہے جتنا مشرق اور مغرب کا درمیانی فاصلہ ہے۔ قلم دو زبانوں میں سے ایک زبان ہے،
اور تحریر ہاتھ کی زبان ہے، لہذا لکھتے وقت اپنے ہاتھ کی ویسے ہی حفاظت کرو جیسے بولتے وقت اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہو، کیونکہ قیامت کے دن ہاتھ اور زبان دونوں انسان کے خلاف گواہ ہوں گے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، جس دن ان کے خلاف ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کاموں کی گواہی دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے۔ وما من کاتب الا سیبلا، کوئی لکھنے والا ایسا نہیں جو مٹ نہ جائے گا۔ ویبقى الدہر ما کتبت یداہ، لیکن اس کے ہاتھ کا لکھا ہوا زمانے بھر میں باقی رہ جائے گا۔ فلا تکتب بکفک غیر شیء، پس اپنے ہاتھ سے کوئی ایسی چیز نہ لکھنا یسرک فی القیامۃ ان تراہ، سوائے اس کے جسے قیامت کے دن اپنے نامۂ اعمال میں تمہیں دیکھنا خوش کر دے۔ دھوکہ دہی، جال سازی اور جھوٹ کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ مصنوعی ذہانت AI کے ٹیکنالوجی کو گمراہ کرنے کے لیے استعمال کیا جائے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو استعمال کر کے لوگوں کو گمراہ کیا جائے، جیسے ویڈیوز کی ایڈیٹنگ، ڈیپ فیکس، آوازوں کی نقل اتارنا، کسی کی شخصیت کا روپ دھارنا، دوسروں کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کرنا اور مسلمانوں کے عزت و پرائیویسی پر حملہ کر کے انہیں ایذا پہنچانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بغیر کسی جرم کے ایذا دیتے ہیں تو یقیناً انہوں نے بہت بڑا بہتان اور کھلا گناہ اٹھایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تغتابوا المسلمین ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عوراته ومن يتبع الله عورته يفسحه في بيته، مسلمانوں کی غیبت نہ کرو اور ان کے عیبوں کے پیچھے نہ پڑو، کیونکہ جو اپنے بھائی کے عیب کے پیچھے پڑتا ہے اللہ اس کے عیب کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اور اللہ جس کے عیب کے پیچھے پڑ جائے اسے اس کے گھر کے اندر ہی رسوا برباد کر دیتا ہے۔ خبروں اور ویڈیوز کی تحقیق کرنا لازم ہے۔ سوشل میڈیا پر جو کچھ نشر ہو اس کے پیچھے آنکھیں بند کر کے نہ چلا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نادانی میں کسی قوم کو نقصان پہنچا دو پھر تمہیں اپنے کیے پر نادم اور شرمندہ ہونا پڑے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے آگے بیان کر دے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے اللہ کی طرف دعوت دینا اور خیر کو پھیلانا ایک عظیم موقع اور بہترین غنیمت ہے۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اور اس شخص سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے بھلا جس نے اللہ کی طرف بلایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من دعا الی ہدی کان له من الاجر مثل اجور من اتبعه لا ينقض ذلك من اجورهم شیئا، جس نے ہدایت کی طرف بلایا اسے اس کی پیروی کرنے والوں کے برابر اجر ملے گا اور ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا اعلم بعد النبوۃ افضل من بث العلم، نبوت کے بعد علم پھیلانے سے افضل میں کسی چیز کو نہیں جانتا۔ جو خبریں اور حالات آپ نقل کریں یا جو فضائل اور اعمال دین کی طرف منسوب کریں ان کی تصدیق کر لینا ضروری ہے تاکہ ہم بدعات اور گمراہی میں نہ پڑ جائیں۔ اگر آپ کے موبائل پر کوئی شبہ، شک یا شہوت گناہ کی ترغیب آئے تو اسے وہیں روک دیں، اسے آگے نہ بڑھائیں۔ امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اکثر ائمۃ السلف علی هذا التحذیر یرون ان القلوب ضعیفۃ والشبہ خطافۃ، سلف کے اکثر ائمہ اسی بات پر تھے کہ دل کمزور ہوتے ہیں اور شبہات اچک لینے والے ہوتے ہیں۔ ٹیکنالوجی کے اس دور میں فتنوں کی صنعت ایک ایسی تجارت بن چکی ہے جو ویب سائٹس، چینلز
اور موبائل سکرینوں کے پیچھے بہت عام ہے۔ جب ان الیکٹرانک ذرائع سے گناہ آپ کے لیے مزین کر کے پیش کیا جائے تو گرنے سے بچیں، یہ آپ کی ایمانی قوت اور خود احتسابی کا اصل امتحان ہے۔ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ یبتلی المرء بتیسیر اسباب المعصیۃ لہ لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، اللہ انسان کو گناہ کے اسباب آسان کر کے آزماتا ہے تاکہ یہ معلوم کر سکے کہ کون اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے۔ مومن سمجھدار اور ذہین ہوتا ہے، وہ افواہوں کے پیچھے نہیں لگتا اور نہ ہی ویوز کی کثرت، کومنٹس کی زیادتی اور اندازوں تخمینوں سے دھوکہ کھاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، گمان سے بچو کیونکہ گمان سب سے بڑی جھوٹی بات ہے۔ چونکہ بعض لوگ جو کچھ ان تک پہنچتا ہے اسے پھیلانے میں جلدی کرتے ہیں، اسی لیے قرآن نے ہمیں اس بات سے خبردار کیا اور بات کو تول کر بیان کرنے کی ہدایت کی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی اور درست بات کہو، وہ تمہارے اعمال درست کر دے گا۔ ہر اس شخص کے لیے سخت وعید ہے جو ان تکنیکی ذرائع کو عقیدے اور اخلاق میں بگاڑ پیدا کرنے، مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے، گمراہ کن شبہات یا حرام شہوات یا جھوٹی ویڈیوز پھیلانے کے لیے استعمال کرے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، بے شک جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ علامہ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، فَإِذَا كَانَ هَذَا الْوَعِيدُ لِمُجَرَّدِ مُحَبَّةِ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فَكَيْفَ بِمَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ مِنْ إِظْهَارِهِ وَنَقْلِهِ، جب صرف بے حیائی پھیلانے کی محبت پر یہ وعید ہے تو ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو اسے عملاً ظاہر کرتے اور اسے آگے نقل کر دیتے ہیں۔ بعض چینلز کے مالکان دنیا کے تھوڑے سے فائدے، مال، شہرت یا فالوورز کی بڑھوتری کے لیے اپنا دین اور امانت بیچ دیتے ہیں۔ ان کے اکاؤنٹس جھوٹ اور افواہوں کا مرکز بن جاتے ہیں۔ ایسے لوگ قیامت سے پہلے قبر کے عذاب کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برزخ کے عذاب کا ایک ہولناک منظر بیان کرتے ہوئے فرمایا، وَهُوَ أَنَّ رَجُلًا جَالِسًا وَرَجُلًا قَائِمًا يُعَذِّبُهُ بِحَدِيدَةٍ مَعْوُوجَةِ الرَّأْسِ إِلَى آخِرِهِ، کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا شخص کھڑا اسے ایک مڑے ہوئے سر والے لوہے کے آلے سے عذاب دے رہا ہے۔ وہ اس آلے کو بیٹھے ہوئے شخص کے منہ کے ایک کونے میں ڈالتا ہے اور اس کے منہ کو اس طرح چیرتا ہوا لے جاتا ہے کہ وہ چیر اس کی گدی یعنی گردن کی پشت تک جا پہنچتا ہے۔ پھر وہ دوسرے کونے کے ساتھ بھی بالکل ویسا ہی کرتا ہے۔ پھر جیسے ہی وہ دوسرے حصے کو چیرتا ہے، پہلا زخم بھر کر درست ہو جاتا ہے تو وہ دوبارہ اسی طرح کرنا شروع کر دیتا ہے جیسے اس نے پہلی بار کیا تھا، اور وہ گنہگار قیامت کے دن تک اسی عذاب میں مبتلا رہے گا۔ اے اللہ کے بندو، فتنوں کے وقت پروپگنڈا اور اشتعال انگیزی سوشل میڈیا پر بڑھ جاتی ہے، اسی لیے اللہ نے خبروں کو پھیلانے سے پہلے ان کی تصدیق کرنے کا حکم دیا ہے، خاص طور پر وہ خبریں جن کا تعلق عوامی امن یا خوف سے ہو۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، اور جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر پہنچتی ہے تو وہ اسے فوراً مشہور کر دیتے ہیں، حالانکہ اگر وہ اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا اپنے اولی الامر یعنی حکمرانوں اور اہل علم کی طرف لوٹاتے تو وہ لوگ اس کی حقیقت جان لیتے جو ان میں تحقیق کرنے والے ہیں۔ نفاق اور تفرقے کی علامات میں سے ایک افواہیں پھیلانا اور اختلافات کو ہوا دینا بھی ہے۔ لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا مَّلْعُونِينَ
اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کا روگ ہے اور مدینہ میں افواہیں پھیلانے والے اپنی شرارتوں سے باز نہ آئے تو ہم آپ کو ان پر ضرور مسلط کر دیں گے، ان کے خلاف کارروائی کرنے کا حکم دیں گے، پھر وہ اس شہر میں آپ کے پڑوس میں تھوڑے ہی دن رہ سکیں گے، ایسی حالت میں کہ وہ ہر طرف سے پھٹکارے ہوئے ہوں گے، جہاں کہیں پائے گئے پکڑے جائیں گے اور بری طرح قتل کیے جائیں گے۔ رحمان پر توکل اور علم و ایمان پر مضبوطی سے قائم رہنا ہی ان افواہ سازوں کے مقابلے میں مضبوط قلعہ اور ڈھال ہے۔ سچے مومن نفسیاتی جنگ اور میڈیا کے حملوں سے نہیں گھبراتے، کیونکہ وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، وہ لوگ جن سے لوگوں نے کہا کہ لوگ دشمنوں نے تمہارے خلاف لشکر جمع کر لیے ہیں، بس ان سے ڈرو، تو اس بات نے ان کے ایمان کو مزید اور بڑھا دیا، اور انہوں نے کہا ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں نے مومنین کو دھمکایا اور دشمنوں کی کثرت سے ڈرایا، لیکن انہوں نے ان کی کوئی پرواہ نہ کی، بلکہ انہوں نے اللہ پر توکل کیا، بس اللہ انہیں اس فکر پریشانی سے بچانے کے لیے کافی ہو گیا جس نے انہیں گھیر رکھا تھا، اور اللہ نے ان سے ان لوگوں کی سختی اور شر کو پھیر دیا جو ان کے خلاف چال چلنا چاہتے تھے۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما اور شرک اور مشرکین کو ذلت عطا کر۔ اے اللہ، اپنے خلفائے راشدین ہدایت یافتہ اماموں یعنی ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ اجمعین سے راضی ہو جا۔ اے اللہ، غم زدوں کی غم خوری فرما، مصیبت زدوں کی مشکلات کو دور فرما۔ اے اللہ، ہمارے وطنوں کو امن کا گہوارہ بنا اور ہمارے ائمہ اور حکمرانوں کو درست راہ دکھا، اور ہمارے حکمران اور ان کے ولی عہد کو درست راہ دکھا، اور اپنی رضا کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کی رہنمائی تقوی اور نیکی کی طرف فرما۔ اے اللہ، تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو غنی ہے، ہم فقیر ہیں، ہم پر آسمان سے موسلا دار بارش نازل فرما۔ اے اللہ کے بندو، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، بے شک اللہ انصاف کا، احسان کا اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، بے شک برائی اور بے حیائی، برائی ظلم سے تمہیں منع کرتا ہے، تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ بس اللہ کا ذکر کرو، تمہیں یاد رکھے گا، اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، تمہیں اور زیادہ دے گا۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔